more loyal than the king. پیلسٹین اتھارٹی اس کو ویلکم کر رہی ہے, ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. کچھ لوگ جن کا مقصد ہی صرف سیاست ہے. وہ ہیون سیک ہیو اے ہارٹ, وٹ ڈو یو وانٹ کہ وہاں خون بہتا رہے, معصوم بچے بھوک سے مرتے رہے, اور تم یہاں اپنی سیاست کے لیے اپنے اسٹیٹمنٹ دو اور ٹویٹیں کرو. خدا کا خوف کرو, ایک دن اللہ کو جان دینی ہے سب نے, میرے سمیت. میں سمجھتا ہوں کہ وی ڈیڈ آور بیسٹ ٹو ڈو وٹ ایور 8 countries could do, their leadership and the foreign ministers. ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے, میری پرائم نیت یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پوری ایفرٹ کر رہا ہوں, یہ پورے راؤنڈز کر رہا ہوں. میرے پاس کام نہیں تھا. میں نے 30 اپنی کمٹمنٹس آپ کو گنوائی ہیں جو میری سولو تھی. میں نے 9 پرائم منسٹر کے ساتھ گنوائی ہیں جو کہ مجھے ان کے ساتھ اکمپنی کرنا تھا. یہ دن کتنے تھے؟ 4.5 دن. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں ان 8 ممالک کو کہ ہم جو احادیث اور قرآنی جو کمانڈز کے حوالے سے ہم اس کو پایا تکمیلتا لے کے جا سکیں. خدا کے لیے کسی چیز کو تو سیاست سے آپ مبرہ کر دیں. عجیب قسم کی نہ کو سمجھ ہے, نہ کو بیک گراؤنڈ ہے, نہ کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوا ہے. کہ جیسے ہوا میں ایک اناؤنسمنٹ کسی نے کر دی ہے, او بھائی اس کے پیچھے بہت کام ہوا ہے, کئی راؤنڈز ہوئے ہیں. قطر ایمبیسی واز دا مین جگہ. میں نے آپ کو بتایا کہ کل رات آلموسٹ مڈ نائٹ تک بھی پر فل سر قومے پہ لگے ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ پلیز میری ہمبل گزارش ہے, اپیل ہے کہ اگر کوئی اچھا کام ہے تو اس کو آپ مہربانی کر کے کنٹروورشل نہ بنائیں. آپ کے میسج اکراس دی ورلڈ جائیں گے. ایک طرف پیلسٹینین اتھارٹی اس کو ویلکم کر رہی ہے اور اس کو شکریہ ادا کر رہی ہے یو ایس کا اور جنہوں نے یہ کام کیا. دوسری طرف ہمارے لوگ ہیں کچھ چند ایک, وہ اپنے اس کو نیگیٹو سپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سیاست میں بڑے اور ایریاز ہیں, سیاست اب اس میں کر لیں, لیکن اس کو خدا کے لیے سیاست کی نظر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از گراسلی انفیئر. اور میں تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان 8 ممالک میں جن سے لیا اس میں پاکستان بھی شامل ہے, اور ساتھ کمٹمنٹ بھی ہے اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں 8 کی. اور یہ ریکارڈ پہ ہے ایک دوسرے کے فونز پہ کہ یہ 8 ممالک اس کو آگے, جو میں نے آپ کو ایجنڈا پڑھ دیا کہ کیا کیا اچیو کرنا ہے, کیا گول کیا ہے. تو میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. وزٹ بہت اچھی تھی. پرائم منسٹر نے لیڈ فرام دا فرنٹ ایز آلویز. ان کی اسپیچ واز مارولس, اٹ واز پریز آل اوور. تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اگر کچھ سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, جو فارمولہ 20 پوائنٹ فارمولہ ابھی ہمارے سامنے ہے, اس کی 8 ممالک نے پاکستان میں حمایت کی ہے, اس فارمولے کے تحت کچھ فورسز وہاں پر تعینات کی جائیں گی غزہ کے اندر, تو پاکستان کا بھی اس میں شیئر ہوگا؟ کیا ڈیٹیل ہے پاکستان کے حوالے سے کہ کتنا شیئر پاکستان کا ہوگا؟ ساتھ ہی ساتھ اگر یہ بھی فرما دیں کہ جب آپ امریکہ میں تھے تو وہاں پہ سائڈ لائنز پہ پرائم منسٹر کی جو جوئش کانگریس کے سربراہ ہیں مسٹر روزن, ان سے بھی تو ملاقات ہوئی ہے یا نہیں؟ سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں چل رہی ہیں. شکریہ اعزاز سید صاحب. یہ جو ہوگی, جو وہاں بیسیکلی آئیڈیا ہے کہ وہاں ایک پیلسٹینین کی ٹیکنوکریٹ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوگی, اور اس کے اوپر ایک اوور سائٹ باڈی ہوگی انٹرنیشنل, جس میں موسٹلی پیلسٹینین ہی ہوں گے. یا آپ کو پتہ ہے کہ پیس اینڈ وائی ٹونی بلیئر کافی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ کہیں بیچارے نہیں پہنچ سکے, شاید اب ان کو موقع مل جائے. تو جو فورس ہے, پیس کیپنگ فورس, جو گراؤنڈ پہ جو ڈیل کریں گے وہ پیلسٹینین لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں گی, جو ان کو سپورٹ کریں گی. اس فورس کا ذکر ہے. میں کلیریفائی کروں کہ آئی بین تھرو پلنٹی آف ڈیٹیل ڈیورنگ آل دوز سیشنز. اس پہ انڈونیشیا ہیز آفرڈ 20,000 اپنے پرسنل, جو ان کے لا انفورسنگ پرسنل. آئی ایم شیور پاکستان ول آلسو ڈیسائڈ, لیڈرشپ فیصلہ کرے گی
اور یہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ جو بھی ارینجمنٹ ہو اس کو UN سیکورٹی کونسل میں بھی ڈاکومنٹ کیا جائے یہ پیس کیپنگ کا, کیونکہ ایک UN پیس کیپنگ فورس بھی ہے, اس کا ایک اپنا ہے, لیکن یہ اسپیشل فورس کی بات ہوئی اونلی فار غزہ. سو اس میں ایک تو یہ ہے انڈونیشیا نے, اور دوسرا PM کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. جو میٹنگز ہوئی ہیں میں نے ٹرانسپیرنٹلی آپ کو بتا دیا, دیر واز نو ایسی میٹنگ ہے جو رپورٹ نہیں ہوئی یا سپریٹ میٹنگ ہے. شیورلی آئی کین سے ود اے کمپلیٹ رسپانسبلٹی کہ وہ دس از آل جو ہماری عادت ہے, نیگیٹو جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. اچھا سوری ایک سیکنڈ یار, بائی دی وے یہ 20 پوائنٹس بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں. I must share it with you. جو ٹیم ہماری پہلی سٹنگ جو فارمل میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ 1+1 والی, اس کے بعد جو طے ہوا کہ جی 48 گھنٹے سے 72 گھنٹے تک, تو جب ان کی ٹیم آئی تو ہم نے کہا جی آپ پہلے اپنا دیں کہ آپ کے کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ایک 20 پوائنٹ پلان دی. ہم نے ان سے کہا جی اچھا تھینک یو ویری مچ, ڈسکشن کے بعد ہم آپ کو 24 گھنٹے کے بعد دیں گے. ہم نے اسی میں, تاکہ ہم بیس کو نہ چھیڑیں ورنہ وہ پھر بہت ہی کمپیریزن, تو ہم اسی کے اندر رہ کے ہم نے امینڈمنٹس کی. اس کی کو 2-3 شٹلنگ ہوئی ہماری آپس میں, اور جو فائنل گئی جو میں نے آپ کو بتایا کہ کینیڈا میں جب ہم ری فیولنگ کر رہے تھے تو وہ جو ڈاکومنٹ گئی, یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اس میں یہ امریکہ نے ایشو کی. دس از ناٹ our document which we sent to them. اور انہوں نے ہمارے جو کی ایریاز ہیں جو ہم نے کور کرنے ہیں, جو میں نے جوائنٹ کمٹمنٹ کی بات کی وہ میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں. تو اس لیے وہ جو چیزیں ساری ہیں اگر وہ کورڈ نہیں ہے تو وہ کورڈ ہونی چاہیے, ہوں گی, کیونکہ یو آر بیسیکلی یور آبجیکٹو واز ٹو امیڈیٹلی سیز فائر, ٹو اسٹاپ دا بلڈ, لیٹ دی ہیومینیٹیرین ایڈ فلو, اور فورس ڈسپلیسمنٹ کو روکا جائے نا. وہ آپ کے امیجیٹ گول. آپ سیز فائر کیوں کرتے ہیں؟ باقی نٹی گریٹی تو کافی چلتی رہتی ہے نا. آپ اتنے دن میں یہاں سے یہاں پہنچیں گے, دونوں فوجیں پہ آپ کے ساتھ ہوا ہے ابھی 7 سے 10 مئی کے بعد, اتنے دنوں میں پھر آپ نیکسٹ پوائنٹ پہ جائیں گے, ادھر سے پاکستان اس پوائنٹ پہ جائے گا. تو وہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے وہ ہونے والا ہے ابھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے, یہ بیسیکلی یہ ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ سمجھ لیں. اور ہم نے 8 کنٹریز کے بہاف پہ ہم نے اپنی جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ ہماری جوائنٹ سٹیٹمنٹ, ہم اس کو اون کرتے ہیں مور. اگر کسی جگہ پہ کوئی فرق ہے تو ہم ویل گو بائی دس, وی آر کمیٹڈ ٹو دس سٹیٹمنٹ. تھینک یو. Thank you so much, Honorable Deputy Prime Minister, sir. The apprehension that you were talking about, sir, they are not altogether misfounded, because, as you remember, General Pervez Musharraf even deviated from UN Security Council Kashmir resolutions and brought in 4-point formula. Then he also sent Mia Khurshid Mahmood Qasuri to Istanbul to meet the then Israeli Foreign Minister William Sherman, if I remember correctly his name. My brief question is, can you assure the people of Pakistan that Pakistan still believes in two-state solution of this problem, with Al-Quds al-Sharif as the capital of the independent Palestinian state with the boundaries of pre-1967? Thank you, sir. جی پراجر صاحب بہت شکریہ. پاکستان کی پالیسی بالکل کلیئر ہے, اور پاکستان کی پالیسی ہم نے اس ٹرپ میں بھی, میں نے بھی فلسطین کے حوالے سے جو ایونٹس اٹینڈ کیے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب نے تو اپنی اسپیچ میں بالکل کیٹیگورک اس کو ریپیٹ کیا کینڈیڈلی. تو اس لیے پاکستان کی پالیسی ان چینج ہے. آئی ووڈ رادر سے کہ باقی 7 کنٹری بھی ہمارے ساتھ ہیں ہماری پالیسی میں. سو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے بالکل کسی قسم کی سوچ میں, یا اس کی اسپرٹ میں, یا اس کے فیوچر امپلیمنٹیشن میں. ہماری وہی پالیسی ہے پراجر صاحب. جہاں تک جنرل مشرف صاحب کا تھا وہ آبویسلی اللہ گری کے رحمت کریں, آئی کانٹ کامنٹ. آئی ایم پریوی ٹو سرٹن تھنگس. یس یو آر رائٹ, یور انفارمیشن از ایبسولوٹلی رائٹ, میرا بھی یہی ہے. بٹ آبویسلی لیس از ایٹ دی بیٹر, کیونکہ وہ اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کو بحث میں لائیں. جو کل ہماری پریس ریلیز آئی اس میں ایسٹ جیروسلم
कि कौन सी प्रेस रिलीज? ये जो हमने वेलकम किया था उसमें, सॉरी, जो वेलकम किया था हमने इस सारे एग्रीमेंट को, नहीं वो तो जॉइंट स्टेटमेंट है ना फॉर्मल, उसी पे वो तो 8 कंट्री से मिल के बनाई। दूसरा ये बता दें कि ये जो पीस एग्रीमेंट है, क्या इजराइल इसको ऑन करेगा, इस पर इतबार किया जा सकता है? और दूसरा एक और है कि क्या हम ये समझें कि पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़ा है इजराइल की रिकॉग्निशन के लिए? देखिए, हमने वेस्ट बैंक वाज द इशू, वेस्ट बैंक को बड़ा कैटेगोरिकली ये अनाउंस किया गया है, कम्युनिकेट हुआ है हमारी साइड से, 8 कंट्रीज की साइड से, कि ये अनेक्स नहीं होगा, इट विल रिमेन पार्ट ऑफ। तो ये तो बड़ा क्लियर है। जहाँ तक आपने फरमाया कि इसराइल क्या ओन करेगा, तो ऑब्वियसली अगर हमने अपनी स्टेटमेंट या विश लिस्ट देनी होती तो वो तो सारे ममालिक दे रहे हैं। वो तो सोशल मीडिया में भी हर रोज़ पता नहीं मिलियंस ऑफ लोग अपने अपने देते हैं स्टेटमेंट। वो लोग जो आज से 10-20 साल पहले यानी इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे, मैं नॉन मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, वो भी आज आपके सामने है कि करीबन बहुत 142 मुल्कों ने फ़लस्तीन को रिकग्नाइज किया इसी प्रोसेस में। उसमें से पहले ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आज से 5-7 साल पहले नहीं मिली थी। तो इसराइल इसको ओन करेगा कि नहीं, दैट इज द होल आइडिया ऑफ इन्वॉल्विंग यूएस। अमेरिका को ये, वरना तो 8 कंट्रीज अपना कोई प्लान अमल अनाउंस वो करते हैं, तमाम वाले कहते रहते हैं, स्टेटमेंट भी देते हैं, हाउ टू मेक इट इम्प्लीमेंटेड। द ओनली वे इज कि अगर कोई किसी का इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, तो वो वी ऑल नो कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का है, और वो अगर सिंसेरिटी के साथ मिल के इस 8 कंट्रीज की विश को, जैसे कि वो वी रिकग्नाइज उनकी पॉजिटिविटी और उनकी सपोर्ट और उनकी उनकी अप्रोच प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो वो दिस इज द सोल रीजन व्हाई अमेरिका एंड पुटिन हैज बीन इन्वॉल्व्ड, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो मकसद यही है कि इजराइल उनको ओन करवाएं और इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। और यही जो मैं अभी आपको मैंने जो पढ़ा था ना जी, जो जॉइंट स्टेटमेंट है,